मुकाशवा की किताब और उसका 8वां बाब 3री आयत से खुदा के कलाम को मैं पढ़ूंगा। मुकाशवा की किताब 8वां बाब और 3री आयत से 5वीं आयत तक मैं खुदा के कलाम को आप लोगों के लिए पढ़ने लगा हूँ। जिसे बाइबल चाहिए वो जल्दी से बाइबल ले ले, थोड़ी सी बात। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, हालेलुया, हल्का से शाउट करो, हालेलुया, 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 हल्का सा ही को, हल्का बिल्कुल, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मुकाशवा की किताब 8वां बाब 3री आयत से 5वीं आयत तक खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, गौर से सुनिएगा। मुकाशवा 8:3 से 5 लिखा है, फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। 4थी आयत, और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। 5वीं आयत, और फरिश्ता ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और ज़मीन पर डाल दी, और गरजे और आवाज़ें और बिजलियाँ पैदा हुई और भूचाल आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हमारी जिंदगियों में हो। सब जोर से कहें, खुदावंद तेरा शुक्र हो। आए अपने सर झुकाए, हम अपनी अपनी जिंदगियों के लिए खुदा के हुजूर दुआ करेंगे। आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां होनी चाहिए खुदावंद के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि खैबा में ये जो ऊद सोज है, इसे इंग्लिश में सेंसर कहते हैं, बखूर दान, ये कैसे जलाया जाता है? खैमा इज्तिमा में ये पहला पोर्शन है जिसे पाक मकाम कहते हैं। ये बखूर दान है, इसके अंदर बखूर हो। जी, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से
بخور کو جلایا جاتا ہے۔ بخور ایک خوشبو کا، ایسا سمجھ لیں کہ مسالے بنائے جاتے تھے اور اس کے اندر ڈالے جاتے تھے اور انہیں جلایا جاتا تھا۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے، اپنے حوالے پہ آتے ہیں 8:3 مکاشفہ، پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا، اس کے ہاتھ میں گولڈن وہ برتن ہے، عود سوز، اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، جیسے کہ یہ قربان گاہ تھی جس کے اوپر وہ رکھا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا، وہ مسالہ دیا گیا، وہ خوشبودار مسالہ، تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے۔ اور یہ جو قربان گاہ تھی، اس کے نیکسٹ پاک ترین مقام تھا، یہ پاک مقام، اور اس کے بعد پاک ترین مقام، موسٹ ہولی پلیس۔ تو لکھا ہے کہ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس عود کا دھواں، اب خدا کو جو چیز پسند ہے، خدا جو اس میں سے جو اس کے لیے، خدا کے لیے جو چیز اس کام میں، اس عمل میں، روحانی عمل میں ہو رہی ہے، خدا کو غرض اس دھوئیں سے ہے، وہ جو دھواں اس کے اندر سے اٹھ رہا ہے، وہ دھواں اس لیے اوپر کی طرف جاتا اور اٹھتا ہے تاکہ خدا اس کی خوشبو کو اسمیل کرے، خداوند تک اس کی خوشبو پہنچے۔ اب لکھا ہے 4 آیت میں، اور اس عود کا دھواں فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا۔ کون پہنچ گیا؟ جی آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، اگر خاموش بیٹھے رہیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ کیا وہ عود سوز ذہن نشین کرنے وہ پیالہ ہے، وہ برتن ہے جس کے اندر عود ڈالا جاتا ہے، اسے جلایا جاتا ہے۔ عود سوز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جو پیالہ ہے، اب خدا کیا، جیسے 4 آیت میں لکھا ہے، کیا خدا کو وہ پیالہ چاہیے یا کچھ اور؟ جی کیا چاہیے؟ دھواں، ٹھیک ہے۔ اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ اور عود سوز، اور اس عود کا یعنی کہ مسالے کا دھواں فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا۔ 5 آیت، اور فرشتے نے عود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری، فرشتہ یہ سارا کام کر، اور زمین پر ڈال دی، اور گرجے اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئی اور بھونچال آیا۔ اب جو آج میں کلام، جو پیغام آپ سب لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو لوگ کنٹینیو اس تفسیری کلام کو سن رہے ہیں، انہیں پتہ ہے، انہیں سمجھ ہے کہ ہم کس ترتیب کو، کس سیریز کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ جو عود سوز ہے، یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ جو برتن جس میں دھواں جلایا جاتا ہے، یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ آج جو میرے کلام کا مضمون ہے، ٹاپک سن لیجیے گا، بخوردار آگ اور ہماری دعائیں۔ کیا مضمون ہے؟ بخوردار آگ اور ہماری دعائیں۔ آج ہم اس کلام کے وسیلہ سے دعا کرنے کا طریقہ جانیں گے کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے جو آسمان تک پہنچ جاتی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ کس کی دعا جو ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اب کلام مقدس میں اگر ہم دوسری آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ فرشتہ نے زمین پر آگ ڈالی۔ اب اگر فرشتے نے زمین پر آگ ڈالی، اس عود سوز میں ڈال کر پھر وہ
زمین پر اٹھیل دیا گیا. اگر وہ آگ زمین پر ڈالی گئی تو زمین جلی کیوں نہیں؟ زمین کو جل جانا چاہیے تھا، زمین کو بھسم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن زمین نہیں جلی کیونکہ اس آگ کا مطلب کچھ اور. اب اودسوس جو ہے، یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اور میں آپ سے پوچھوں گا، بڑے غور سے سنیے گا. اودسوس جو ہے یہ انسان کے دل کو ظاہر کرتا ہے. غور سے سن لیجیے گا. اودسوس کسے ظاہر کرتا ہے؟ انسان کے دل کو. ذرا سب بولے، بیٹیاں، بھائی، بیٹے. اودسوس کسے ظاہر کرتا ہے؟ انسان کے دل کو. اب یہ جو آگ ہے یہ کسے ظاہر کرتی ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے. آگ ہاتھ اٹھائے ذرا. میں نے پچھلے کلام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آگ کسے ظاہر کرتی ہے. کوئی بھی نہیں جانتا، بھول گئے آپ؟ جی، اور کوئی؟ آگ کسے ظاہر کرتی ہے؟ شابش، مبشر صاحب کہہ رہے ہیں خدا کے کلام کو. اور کوئی آپ میں سے؟ بھول گئے. میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آگ ہے یہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتی ہے. پانی بھی خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر دونوں کلام ہے تو ان میں فرق کیا ہے؟ آگ بھی خدا کا کلام ہے اور پانی بھی خدا کا کلام ہے. لیکن یہ جو آگ خدا کا کلام ہے جسے آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ آگ ہے کیا؟ یہ کون سا کلام ہے؟ اسے بھی سیکھتے جائے گا. پانی جو کلام ہے وہ زندگی کا کلام ہے. میرے ساتھ بولے، پانی والا کلام زندگی کا کلام ہے اور آگ والا کلام عدالت کا اور بھسم کرنے والا کلام ہے. آپ کو یاد آ گیا میں نے پچھلی بار آپ کو کیا بتایا تھا کہ کلام وہ آگ ہے جو بھسم کرتی ہے اور عدالت کرتی ہے. بھسم کسے کرتی ہے؟ گناہگار کو. عدالت کس کی ہوتی ہے؟ گناہگار کی. ایماندار کے لیے یہ آگ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ ایماندار کو بھی آگ بھسم کرتی ہے، لیکن یہ روحانی طور سے اس کی بدکاری اور اس کے گناہ کو بھسم کرتی ہے. ہاللیلویہ. جس طرح دیکھیں خدا کا روح مجھے تحریک دے رہا ہے. صدرک، میشک اور عبدالنجو، 3 لوگ آگ میں ڈالے گئے، لیکن ان کے ساتھ جو روحانی آگ تھی، چوتھا شخص، انہوں نے انہیں بھسم نہ ہونے دیا، بلکہ ان کے ایمان کو اس آگ والے کلام نے، اس آگ کی ہستی نے اور زیادہ مضبوط کیا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو اودسوس کیا ہے؟ جی، انسان کا دل. یاد رکھیے گا، اگر سمجھیں گے نہیں تو کلام تک نہیں پہنچیں گے. اودسوس انسان کا دل ہے اور آگ کیا ہے؟ کون سا کلام؟ جو بھسم کرتا اور عدالت کرتا ہے. یہ جو فرشتے نے خدا کے مذبح سے آگ لی ہے نا اور زمین پر اٹھے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناراست غیر ایماندار جو ہے وہ عدالت کے لیے، اور جو خدا کے لوگ ہیں ان کی فائنلی ان کی رسائی آسمان کی بادشاہی کی. عدالت تو یہی ہے. جی، تو اودسوس انسان کا دل اور آگ خدا کا کلام. اب بخور کیا ہے؟ بخور جو اس اودسوس میں ڈالا اور جسے جلایا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے جو مسالہ ہے جسے جلایا جاتا ہے، خوشبودار. اب وہ کیا ہے؟ آپ کوئی پہنچے گا وہاں تک، اگر آپ پہنچے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اودسوس جو ہے وہ انسان کا دل ہے. تو انسان کے دل کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو رکھی گئی ہے؟ چلیں اس کو میں آپ کی نیسی کر دیتا ہوں. بخور یا عود ایمانداروں کی دعاؤں کو ظاہر کرتے ہیں.
ٹھیک ہے؟ اود کیا ہے؟ اود سوز کیا ہے؟ جلدی سے بولیے گا. انسان کا دل. آگ کیا ہے؟ خدا کا کلام. اور اس کے اندر جو مسالہ جو بخور ڈالا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ایمانداروں کی دعائیں. لکھتے جائے جو لکھ رہے ہیں اچھا ہو جائے گا. اب اود سوز کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اگر ہم اسے دیکھیں تو خروج کی کتاب 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت. خروج 8:9. جلدی سے مبشر صاحب نکال کر اگر پڑھنے میں رہنمائی کر دیں. نکال دیں جی. خروج 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 اوکے چلیں گے. اس کی ابتدا موسیٰ سے ہوئی اور خدا نے موسیٰ سے کلام کیا اور خدا نے اس سے کہا, یہ حوالہ نہیں ہے, مکاشفہ میں آتا ہے. موسیٰ سے خدا نے کہا کہ تو ایسا کر کہ خیمہ اجتماع کو تیار کر, اور خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے ساری چیزیں بنوائی. ٹھیک ہے, عہد کا صندوق, خیمہ, اس کے پردے, نظر کی روٹیوں کا ٹیبل, سب چیزیں. اب خدا نے یہ کہا کہ تم اسے سال میں ایک دفعہ اسے قربانی کو گزرانا. یہ ایک طرح کی قربانی تھی پرانے عہد نامہ میں, خوشبو کی, خوشبودار قربانی جو ہیکل میں گزرانی جاتی ہے. اب اس سے پرانے عہد نامہ میں خدا کے لوگ یاد رکھتے تھے کہ خدا ان کے ساتھ ہے. اب موسیٰ نے جو خیمہ اجتماع بنایا, یہ پہلا, آپ اسے چرچ کہہ لیں یا عارضی ہیکل کہہ لیں, یہ خدا نے ان سے بنوایا. میں آپ کو اس کا سکیچ دکھاتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے. آپ دیکھیے گا ذرا. آپ کو نظر آ رہا ہے جی؟ یہ دیکھیے, یہ دو حصے ہیں ہیکل کے, اور یہ جو خوشبودار بخوردار ہے یا اود سوز ہے, اسے پاتری مقام میں جہاں پر عہد کا صندوق تھا سال میں ایک دفعہ جلا کر اسے وہاں لے جایا جاتا تھا. اب جب یہ خوشبو اوپر جاتی تھی تو خدا نے موسیٰ سے یہ جو خیمہ بنوایا, بڑے غور سے سنیے, خدا نے موسیٰ سے یہ جو خیمہ بنوایا یہ آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس تھا, شیڈو تھا, جو کچھ اس نے آسمان پر دیکھا. اور آپ دیکھیں کہ یوحنا نے وہی رویا دیکھی جو موسیٰ نے دیکھا, اور موسیٰ نے ان چیزوں کی کاپی بنائی, اور زمین پر یہ سب کچھ بنایا گیا. لیکن یہ سونے کا عود سوز, یہ برتن جس کے اندر خوشبودار عود کو جلایا جاتا تھا, یہ آسمان پر موجود تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ عود سوز انسان کے دل کو ظاہر کرتا ہے, اور بخور ایمانداروں کی دعاؤں کو ظاہر کرتے ہیں. جی, اب ہم آج یہ بات سیکھ رہے ہیں, عود سوز, آگ اور ہماری دعائیں. اب آپ اس بات کو دیکھیں,
اس بات کو سمجھیے گا کہ وہ جو سردار کاہن سال میں ایک بار پاک ترین مقام میں جاتا تھا، پاک مقام میں نہیں، پاک ترین مقام میں جو دوسرا کمرہ تھا، ویسے تو 3 حصے ہیں خیمہ اجتماع کے، لیکن میں کمروں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پہلا حصہ صحن کا ہے، وہ اوپر، دوسرا حصہ وہ جو پاک مقام ہے، تیسرا حصہ جہاں پر پردہ تھا اس کے پیچھے عہد کا صندوق۔ اب وہاں پر اگر کاہن گنہگار ہوتا اور وہ سال میں ایک بار ایمانداروں کی دعاؤں کو خدا کے پاس، خدا کے مذبح کے پاس لے کر جاتا، اگر وہ کاہن خطا کار ہوتا، اس کے اندر گناہ ہوتا، تو اس کی وہیں پر آل آف دی سڈن اس کی ڈیتھ ہو جاتی، وہ وہیں پر مر جاتا۔ اس کی کمر کے ساتھ ایک رسہ باندھا ہوتا تھا، اور جب کاہن ایسے چلتا اور کام کرتا رہتا تھا، اس رسے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بیلز باندھی ہوتی تھی، اور باہر لاویوں نے پکڑا ہوتا تھا، اور انہیں پتہ چلتا تھا کہ کاہن اندر کام کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ زندہ ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ رسہ نیچے ہو گیا، گھنٹیاں بجنی بند ہو گئی، تو جیسے میں اب ہل رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ساتھ یہ وائر بھی ہل رہی ہے، جہاں میں جاتا ہوں مائک کی وائر وہی جا رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ پادری صاحب زندہ ہے، خدا کا زندہ کلام سنا رہے ہیں، ہاللیلویا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کے اندر خدا کی آگ، خدا کا کلام ہوگا، وہ خدا کے پاس جائے گا اور کبھی بھی وہ نہ مرے گا، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہوگی۔ لیکن جو گنہگار ہوگا اور جب وہ خدا کی عدالت کے سامنے آئے گا تو وہ مر جائے گا روحانی اعتبار سے، اور اس کا جسم نہ ختم ہونے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب آج کلام اور پیغام آپ کے لیے یہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان لفظوں میں اور آپ کو چھوٹا میسج دیتا ہوں۔ اب اگر یہ اونٹ سوز انسان کا دل ہے تو خدا کی مرضی کیا ہے؟ فرشتہ کیا کام کر رہا ہے؟ آگ لا رہا ہے اور اونٹ سوز میں ڈال رہا ہے، اور پھر وہ زمین۔ اب خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی یہ ہے کہ آج ہر ایماندار کے اندر، اس کے اونٹ سوز میں، اس کے دل میں آگ لگی ہونی چاہیے۔ آگ کیا ہے؟ آگ کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ لیکن آج انسان کے اونٹ سوز میں، آج انسان کے دل میں لگا کیا ہے؟ اس کی اپنی خواہشیں، اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی سمجھ۔ آپ جانتے ہیں کہ بدعت کا کلام کیا ہے اور سچائی کا کلام کیا ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہوہ وٹنس والے بدعت ہیں، لیکن خدا کی نظر میں جائیں، جب خدا کی عدالت میں جائیں گے تو ہر وہ شخص جو یسو یسو بھی کہتا ہے وہ بھی سزا کی عدالت میں ڈالا جائے گا۔ تو بدعتی کون ہوا؟ وہ جس کے دل میں خدا کی آگ، خدا کا کلام ہے، یا بدعتی وہ ہوا جس نے کلام کو سن کر بھی اپنے اندر اپنی خوشبو اور اپنی ہی آگ، اپنی من مرضی کی آگ لگائی ہوئی ہے؟ کون بدعتی ہوا؟ کون بدعتی ہوا؟ جس نے خدا کا کلام سن کر بھی، جس نے عدالت کا، سزا کا۔ میں نے لوگوں کو، میں نے اتنا کلام سنایا ہے، میں نے کہا جی خدا سے ڈرے، اس لیے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ کی ہلاکت ہو، لیکن آپ کی خود چوائس ایسی ہے کہ آپ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے بہت لوگوں کو بتایا، ایون میں نے یہاں تک لوگوں کو کہا، میں نے کہا جی آپ گھر میں چولہا جلاتے ہیں، ذرا سی آگ لگتی ہے، آپ ماچس کو یوں دور سے پھینکتے اور ہاتھ پیچھے کر دیتے، آپ سے یہاں ہلکی سی آگ برداشت نہیں ہوتی، اور آپ خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو
good source ہے کسے ظاہر کرتا ہے؟ جلدی سے جواب دے. انسان کے آگ کسے ظاہر کرتی ہے؟ خدا کا. ٹھیک ہے آپ کا. اب مجھے یہ بتائے کہ اس کے اندر جو بخور ہے، جو مسالہ ہے، وہ کسے ظاہر کرتا ہے؟ ایمانداروں کی دعاؤں کو. اپنے میسج کی طرف اب آپ کو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ اسے سمجھیے گا. ہم ایسے ایماندار ہیں، غور سے سن لیجیے گا، ہم ایسے ایماندار ہیں جو دعا تو کر رہے ہیں لیکن ان کی دعا یعنی کہ ان کی قربانی جو ہے وہ قربانی نہیں گزرا رہے. دعا تو کر رہے ہیں مگر قربانی نہیں گزرا رہے. کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں؟ آئے ہم اس بات کو بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے. ہمارا مضمون کیا ہے؟ بخوردار، آگ اور ہماری دعائیں. یہ تینوں ایک ہی بات ہے. جب اینڈ آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے. اب دیکھیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے ساتوں چرچز کو، مکاشفہ کی کتاب میں کتنی کلیسیا ہے؟ 7 کلیسیا ہیں، اور ساتوں کی ساتوں کلیسیاؤں کو یہ کہا گیا کہ اگر غالب آئے، اگر تو غالب آئے، اگر تو غالب آئے. اب یہ غلبہ ہے کیا؟ اب یہ غلبہ ہے کیا؟ اب غالب ہونا کیا؟ خدا نے کلیسیا کو لکھا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے. کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا. لیکن کتنا عمل کیا؟ کتنا عمل کیا؟ سب اس طرف دیکھیں. کتنا عمل کیا؟ تھوڑا سا عمل کیا. اس لیے اس میں تھوڑا زور باقی تھا لیکن وہ چرچ بھی غالب نہ آ سکا. ساتوں کے ساتوں چرچ ڈسٹرائے. یاد رکھیے گا غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایماندار، غور سے نوٹ کرنے نکلے، غالب وہ آنے والا شخص یا کلیسیا ہوگی جس کے اندر خدا کی آگ لگی ہوگی، عدالت کی آگ لگی ہوگی. عدالت کا کلام، یسوع کے دوبارہ واپس آنے کا کلام چلتا رہے گا اور وہ اس کلام کے خوف سے خدا کے تابع رہے گا. وہ غالب آ چکا. ہاللیلویا. اور جو غالب آ چکا، لکھا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس. وہ کسی چرچ کو سفید من دے رہا ہے، کسی چرچ کو وہ تاج دے رہا ہے، کسی چرچ کو یسوع مسیح خوبصورت پتھر دے رہا ہے. فور ایگزامپل بات کر رہا ہوں. ہر شخص کے لیے آسمان پر ریوارڈ ہے لیکن اس کے لیے جس کے بخوردان میں خدا کی آگ چلتی ہے، خدا کا کلام چل. اب بائبل مقدس میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں، غور سے سنیے، لکھا ہے کہ وہ فرشتہ کس کی دعاؤں کو، اس دعا کے ساتھ کس کی دعاؤں کو لے کر خدا کے پاس پہنچ گیا؟ وہاں ورڈ لکھا ہے مقدسوں کی دعاؤں کو. کس کی دعاؤں کو؟ کس کی دعاؤں کو؟ چلے حوالہ دیکھ لیتے ہیں. مکاشفہ 8:4 آپ کے سامنے.
میں پڑھ دیتا ہوں، غور سے سن لیجیے گا۔ لکھا ہے 4 آیت 8واں باب مکاشفہ، اور اس عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا۔ کس کی دعاؤں کے ساتھ؟ کس کی دعاؤں کے ساتھ؟ سب بولے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کس کی دعا آسمان پر جاتی ہے؟ کس کی دعا کو فرشتہ آسمان پر لے کر جاتا ہے؟ ہاں جی، ٹھیکر اشتہار کس کی؟ ایمانداروں کی۔ اور ایماندار کون ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں چاہتا ہوں کہ اب ہم ایمانداروں سے اپ گریڈ ہو کر مقدس بن جائیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا یوحنا 15:3 میں؟ آپ کو یاد ہے پچھلا کلام؟ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا کہ اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا اب تم کیا ہو؟ کیا لکھا ہے؟ اب تم کیا ہو؟ پاک ہو۔ اور مقدس کون ہے؟ مقدس وہ ہے جو خدا کے کلام سے پاک کیا جاتا ہے۔ اب کلام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ خدا ہر ایماندار سے پیار کرتا ہے، اور یسوع نے کہا یوحنا 15:7، اس حوالے کو دیکھ لیجیے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اگر ہم کلام سے لطف نہیں اٹھاتے، تبدیلی نہیں لاتے، تو یہی کلام ہمارے لیے پسند کرنے والی آگ اور عدالت بن جائے۔ جی، یوحنا 15:7 لکھا ہے، ایک اکلیسیا کے لیے ذرا بھائی حوالہ۔ اوکے، آپ کے سامنے یہ حوالہ ہے، ذرا اسکرین پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ یسوع نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں، اب سمجھیے گا اس بات۔ یسوع نے کہا کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے، یہ باتیں کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ اور کلام کیا ہے؟ آگ۔ سب بولے کلام کیا ہے؟ آگ۔ آگ جو انسان کو پاک کرتی ہے کلام قبول کرنے والے کو، اور جو قبول نہیں کرتا اس کی عدالت کرتی ہے۔ یسوع نے کہا کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں یعنی میری آگ تم میں رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ اب دعا کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا، ہم نے شروع میں کیا سیکھا کہ جو کچھ بھی موسیٰ نے بنایا وہ کیا تھا؟ نقل اور عکس تھا آسمانی چیزوں کا، آنے والی چیزوں کا۔ سب میری طرف دیکھیں، سب میری طرف دیکھیں۔ موسیٰ نے جو کچھ بھی بنایا خدا نے اسے آسمان پر دکھایا، اور موسیٰ نے زمین پر پھر کیا کیا؟ ان چیزوں کا نقل، ان کی کاپی بنائی اور خیمہ کے اندر رکھ دی۔ اب یاد رکھیں کہ ہم جو ایماندار، ہم جو مقدس لوگ ہیں، اگر ہم کلام کو پوری طرح سے قبول کر لیں گے تو ہم مقدس بن جائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں اور ہمارے بخور دان یعنی کہ ہمارے دل میں عود بھی موجود ہے، مسالہ بھی موجود ہے، لیکن اگر کلام کی آگ نہیں لگی تو پھر کیسے ممکن ہے کہ دھواں بھرے اور دھواں آسمان پر جائے؟ اب یسوع یہی کہہ رہے ہیں، پھر سے دیکھیں یہ آیت، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہم
اپنے بخوردان میں آگ لگائے نا اور بغیر آگ کے ہم یہ کہیں کہ ہمارا دھواں اٹھے اور دھواں اوپر جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے کہا کہ اگر میری باتیں تم میں قائم رہے تو پھر جو چاہو میرے باپ سے مانگو گے تمہارے لیے ہو جائے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اود بھی موجود ہے، اود سورس بھی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ ہم ایماندار ہیں، ہمارے پاس دل بھی ہے، کلام بھی ہے، ہمارے پاس دل بھی ہے اور ہماری دعائیں بھی ہیں، لیکن ہم قربانی گزران کیوں نہیں پا رہے؟ قربانی کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ کیونکہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہانڈی رکھ دو، ٹینے پا دو، مسالہ پا دو، گیہوں پا، تیل پا دو، آدھا گھنٹہ ڈوئی نہ ہلاتے رہو، ہاں جی ہانڈی تیار ہے۔ اپنے بندے دے کے رکھو، پرونے دے کے رکھو، کہتے تھے تسی کچی ہانڈی کھاتے ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو آگ کے بغیر کچھ بھی پکایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے یاد رکھیں، آج جو کلام، جو پیغام میں نے آپ کو، یہ اسٹڈی بہت لمبی ہے لیکن میں آپ کو شارٹ کر کے دے رہا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے۔ بخور مقدسوں کی دعائیں ہیں، میں نے کیا کہا تھا؟ بخور مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور اس کے اندر جو دھواں نکلتا ہے یہ کیا ہے؟ چوتھی بات، یہ دھواں کیا ہے؟ یہ وہ آواز ہے مقدسوں کی جو آسمان پر خدا تک پہنچتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر ہمارے اندر آگ نہیں لگی ہوئی تو ہم گنگی دعائیں کر رہے ہیں، نہ بولنے والی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر خدا کے کلام کی آگ لگی ہے اور ہم اس کلام میں کے اندر پیوست ہیں، جیسے یسوع نے کہا کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں، تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر یہی حوالہ 15 لکھا ہے، تمہارے لیے ہو جائے گا جو چاہو گے مانگو گے، لیکن کنڈیشن ایک ہی ہے، اگر میرا کلام کس کی طرح آگ کی مانند تمہارے عود سوز کے عود کو جلاتا ہے، تو پھر ہی دھواں اٹھے گا، آسمان تک جائے گا اور ہماری دعائیں سنی جائے گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آج کا کلام، آج کا پیغام یہ ہے، یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ سچائی کا کلام، جو پاسٹر آپ کو کہتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جھوٹ ضرور بولتے ہیں کہ خدا جو ہے، آپ بس دعا کرتے رہیں، خدا آپ کی دعا سنے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ خدا اور اس کا کلام اپنی جگہ اٹل ہے۔ آپ اگر اس کے کلام کے پیچھے ہیں تو آپ سب کچھ پا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اس کے کلام سے دائیں اور بائیں ہیں تو پھر آپ کے لیے، آپ کو پھر اتنا ہی ملے گا، آپ کے لیے پھر اتنا ہی آئے گا، جسے کہتے ہیں نا کہ میری قسمت چینائی سی، میرے مقدرہ چینائی سی۔ پھر آپ قسمت اور مقدر کی دونوں تکڑیوں میں ہوں گے، آپ خدا کے کلام سے باہر، جتنا دوسروں کو مل رہا ہے اتنا آپ کو بھی ملتا جائے گا۔ یہ خدا کا مقصد نہیں ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کی پوری قربانی خدا کے آگے گزرانے، دعا کرنا قربانی گزرانا ہے، اور یہ واحد قربانی ہے یسوع مسیح کی قربانی کے ساتھ ساتھ، یہ واحد قربانی ہے جو خدا کے مذبح کے آگے، جو خدا کے روبرو گزرانی چاہتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور جب ہم بادشاہی میں جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پوشیدہ من روحانی کلام ہے جو یسوع اپنے لوگوں کو دے گا، اور جب ہم آسمان پر خدا کے روبرو جائیں گے، یاد رکھیے گا کہ
हम ये दुआएं जो हम ज़मीन पर कर रहे हैं, फिर यही अमल फाइनली खुदा के रूबरू हम करेंगे। हालेलुया। मैंने कहा था कि मूसा ने जो कुछ आसमान पर देखा उसने ज़मीन पर उसकी कॉपी बनाई। यीशु मसीह आया और उसने उस कॉपी को रियलिटी में बदला कि ये है, इसे समझो, इस बबूल को समझो, दुआ करने को जानो, तमसीलों को समझो। और ये इसलिए हुआ ताकि हम एडिदार जब यीशु आए तो हम सब कुछ अपनी आंखों से रूबरू देखें। अभी हमारे पास वक्त है कि हम पूरा कलाम समझ सकते हैं, पूरा कलाम समझ सकते हैं, लेकिन उस कलाम को समझकर हम जब आगे जाएंगे तो वही कलाम हमारे सामने हकीकत की तरह होगा। हालेलुया। रिव्यू लेते हैं, फिर दुआ करेंगे। बकूर दान क्या है? ऊद इंसान का दिल है। कलाम क्या है? और उसके अंदर जो ऊद है, जो मसाला है, वो दुआओं को जाहिर करता है। और उसके अंदर से जो धुआं निकलता है वो किसे जाहिर करता है? हमारी वो आवाज जो आसमान तक पहुंचती है उसे जाहिर करता है। हालेलुया। और जब हमारे अंदर कलाम की आग लगी होगी तो फिर हम जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह से उसके नाम से बाप से मांगेंगे, बाप फिर हमें देगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद कर दें। हालेलुया। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया, 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 हालेलुया।